اور پھر معراج کے 2 حصے تھے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کا حصہ اول جو تھا، اس کا فیز 1، وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تھا، اور وہاں پر اب یہ بھی تو ممکن تھا کہ مسجد الحرام سے خانہ کعبہ سے عرش پہ بلا لیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی قدرت سے کیا بعید ہے، رب کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ تو اس میں حکمت تھی 2 طرح کی، ایک تو تمام انبیاء کرام پر یہ اسٹیبلش کرنا اور ملائکہ پر اسٹیبلش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور دوسرا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانا کہ آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ امام ہیں۔ تو بحکم رب مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت کر دی۔ تو یوں یہ بات پردہ شہود پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً امام الانبیاء ہیں۔ پھر یہاں سے دوسرا جو سفر ہوا وہ مسجد الاقصی سے پھر آسمانوں کی جانب، جو پہلا آسمان در حقیقت دروازہ بھی ہے آسمانی دنیا کا۔ جب ہم پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو اس میں جب داخل ہوتے ہیں، جس چیز پر ہماری سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ دریائے توحید ہے۔ اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو بحر القیوم ہے۔ تو براق کا جو پہلا پاؤں آسمان پر آیا، پہلے آسمان، وہ دریائے توحید پر تھا، اور اس کا اگلا قدم بحر القیوم پر تھا۔ یہاں پر حاکم ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہر آسمان پر جو انچارج ہیں، وہاں کے ہیڈ ہیں، اور ہر آسمان پر انبیاء ہیں۔ تو ہر آسمان پر جہاں جہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزند صالح کہہ کے پکارا ہے۔